کی گفتگو محبت کے ساتھ اور غیر تمہید کے سماعت میں خطبہ مسنہ کے بعد میں نے آپ حضرات کے سامنے ایک بڑی مشہور و معروف آیت کریمہ کی تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، خبردار بے شک اللہ کے ولیوں کو نہ کچھ خوف ہے، نہ کچھ غم ہے، نہ حزن ہے، نہ ملال ہے۔ اللہ کے ولی بے خوف، اللہ کے ولی بے غم، ان کو کسی چیز کا ڈر نہیں، کسی چیز کا خوف نہیں۔ حضرات اب اس بات کو کوئی انکار کر ہی نہیں سکتا، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا جو انکار کرے گا وہ خارج ہو جائے گا، اس لیے کہ اللہ کے ولی کو کوئی ڈر نہیں، کوئی خوف نہیں، یہ قرآن میں اللہ فرمایا۔ حضرات وہ اللہ کے ولی وہ ہیں کہ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما فرماتے ہیں کہ اللہ کا ولی وہ ہے کہ جسے دیکھ کر کے خدا یاد آتا ہے۔ اللہ کا ولی سبحان اللہ۔ اور حضرات سیدنا خواجہ عابد کرنی رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ کا دوست، اللہ کا ولی وہ ہے جو موت کو ہمیشہ گلے سے لگا کے رکھے اور قیامت کی تیاری میں لگا رکھے۔ سبحان اللہ۔ حضرات جسے دیکھ کر خدا یاد آ جائے اسے اللہ کا ولی کہتے ہیں۔ اب یہاں پر رک کر ایک بات سمجھ لیں پھر آگے۔ اللہ کا قرآن فرما رہا ہے کہ اللہ کا ولی جو ہوتا ہے وہ بے خوف ہوتا ہے، اس کو کسی چیز کا ڈر نہیں ہوتا، کسی چیز کا خوف نہیں ہوتا۔ لیکن حضرات آپ دیکھیں دنیا کے معاملات کو، انسان جس سے ڈرتا ہے، انسان جس چیز سے ڈرتا ہے وہ اس کے قریب نہیں جاتا۔ صحیح کہتا ہوں؟ جس سے انسان ڈرتا ہے اس سے قریب نہیں جاتا، نہ اس کو اپنے سے قریب کرتا ہے۔ مثال کے طور پر ایک گھر میں مہمان آئے اور کھانا کھلائے، بڑا احترام کیا، اہتمام بھی، اچھا انتظام بھی تھا اور بہت ادب کیے، کھلائے پلائے، رات کو بستر ایک کمرے میں لگا دیا۔ اور جب جو ہے آرام کرنے کا وقت ہوا تو صاحب کھانا آ کے کہتا ہے مہمانوں سے کہ جناب تھوڑا احتیاط سے سوئیے گا۔ بولے کیوں؟ بولے سامنے جو سوراخ ہے نا اس کے اندر ایک سانپ رہتا ہے اور وہ کبھی کبھی باہر آتا ہے، کبھی کبھی وہ باہر نکلتا ہے۔ اب اس کے بعد وہ بتا کے چلا گیا، رات بھر مہمان سوئے نہیں۔ سمجھ رہے ہیں؟ نیند آ سکتی بھائی، کب نکل آئے کب دس لے۔ تو گویا سانپ سے انسان ڈرتا ہے، بولے سانپ سے قریب جائے گا، اپنے سے قریب کرے گا؟ نہیں کرے گا، ہرگز نہیں کرے گا۔ اس لیے جس سے ڈرتا ہے انسان اس سے دور بھاگتا ہے، اس سے دور رہتا ہے۔ حضرات سانپ سے جو ہے ڈرتا ہے انسان تو سانپ سے دور رہتا ہے، شیر سے ڈرتا ہے تو شیر سے دور رہتا ہے۔ حضرات آگ سے ڈرتا ہے، آگ سے دور رہتا ہے۔ کل ملا کے یوں سمجھے کہ انسان جس سے ڈرتا ہے اس کے قریب نہیں جاتا بلکہ اس سے دور ہوتا ہے۔ لیکن یہ کیسا ڈر ہے، یہ کیسا ڈر ہے کہ جو جتنا ڈرے اللہ سے قریب ہو جائے۔ سبحان اللہ، واہ واہ واہ۔ دنیا کا ڈر انسان کو دور کرتا ہے مگر اللہ کا ڈر بندوں کو اللہ سے قریب کر دیتا ہے۔ سبحان اللہ۔ جتنا اللہ سے ڈرتا ہے اتنا ہی وہ اللہ سے قریب ہو جاتا ہے، اتنا ہی وہ اللہ کا قرب حاصل کر لیتا ہے۔ حضرات محترم ایک بات تو یہ ہوگی، اب یہاں پر یہ سمجھ لیں کیا ان کے یہاں مصیبت نہیں آتی؟ اولیاء کرام کے یہاں کیا جنازہ نہیں ہوتا؟ کیا ان کے یہاں کوئی انتقال نہیں کرتا ہے؟ کیا ان کے یہاں کسی کو نہیں دفنایا جاتا؟ کیا ان کے یہاں پریشانیاں نہیں آتی ہیں؟ کیا ان کے یہاں مصیبتیں نہیں آتی ہیں؟ حضرات ان کے یہاں بھی جنازے اٹھتے ہیں، ان کے یہاں بھی انتقال کرتے ہیں، ان کے یہاں بھی میتیں دفن کی جاتی ہیں، ان کے یہاں بھی پریشانیاں آتی ہیں، ان کے یہاں بھی مصیبتیں آتی ہیں۔ لیکن حضرات ہم پر بھی آتی ہیں یہ ساری چیزیں اور اولیاء کرام پر بھی آتی ہیں، لیکن فرق یہ ہے جب ہم پر پریشانی آتی ہے تو ہم پریشان ہو جاتے ہیں، مصیبت آتی ہے ہم گھبرا جاتے ہیں۔ لیکن حضرات محترم
मोहतरम, जब औलियाए किराम के यहाँ आती है परेशानियां तो आप सब्र करते हैं, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सब्र करते हैं। हजरात मोहतरम, हमारे जैसे परेशान नहीं होते बल्कि सब्र करते हैं। अल्लाह का वली साबिर और शाकिर होता है। मुसीबत आए तो सब्र है, हजरात परेशानी आए तो सब्र है, किसी का इंतकाल हो तो सब्र करते हैं। हजरात ये तो औलियाए किराम की बात है। इजाजत हो तो अल्लामा डॉक्टर इकबाल अहमद साहब ने अपनी किताब में कलम बंद किए हैं, एक वाकया पेश कर दूं सब्र की जहाँ बात है। देखिए हम लोग सबने किसी का इंतकाल हो जाए तो फिर शरीयत को भूल जाते हैं, इस कदर रोते हैं, अरे ये तो इंतकाल की बात है। शादी खुशी का मौका आता है तो लोग शरीयत भूल जाते हैं, समझ रहे हैं? हाँ, याद नहीं रख पाते, फिर न जाने अपनी तबीयत की मर्जी की करते हैं, समझ रहे हैं आप? तो हजरात हम ऐसे मौक़ों पर सब्र नहीं कर पाते, लेकिन अल्लाह के महबूब बंदे जो होते हैं, अल्लाह के वली जो होते हैं, अल्लाह के जो दोस्त होते हैं, यकीनन चाहे बड़ी से बड़ी परेशानी आ जाए, मुसीबत कितनी भी बड़ी आ जाए, लेकिन हजरात अल्लाह का वली सब्र करता है। देखिए मैं इशारतन चंद जुमले रखता हूँ मोहब्बत से खाली आपको समझने के लिए। अल्लामा डॉक्टर इकबाल अहमद जिनके शेर बड़े मशहूर हैं, समझ रहे हैं आप सुनते रहते हैं। शोरा हजरात से, नाथा हजरात से, उलमाए किराम भी कभी कभी पढ़ते हैं। मुझे तो बहुत कम शेर इनके याद हैं, समझ रहे हैं आप? तो कुव्वते इश्क से हर पस्त को बाला कर दे, तहर में इसमें मोहम्मद से उजाला कर दे। ये समझ रहे हैं आप? उनकी शायरी को देखकर लोगों ने अल्लामा का खिताब दिया, समझ रहे हैं? हाँ, तो वो लिखते हैं क्या, सुनिए मोहब्बत से, सुन रहे हैं ना भाई? हाँ सुनिए, वो लिखते हैं कि मैं लंदन में जब वकालत पढ़ रहा था, एक खातून जो है छोटे मोटे केस लेकर के मेरे पास आया करती, ठीक है ना? सुनिए तवज्जो, वो केस लेकर के आती, लेकिन कभी वो खातून वो औरत जो है कभी सर ढक करके नहीं आई, इसलिए कि ईसाई मज़हब से थी, वो हमेशा सर खोल करके आती और छोटे मोटे केस हमको देती। अल्लामा डॉक्टर इकबाल अहमद साहब जो है फरमाते हैं रहमतुल्लाह तआला अलैह, ठीक है, कि वो खातून जो है एक बार आई तो अपने चेहरे पे नकाब डाल के आई, सुभान अल्लाह, चेहरे पे नकाब डाल के आई, चेहरे को ढक के आई। तो उसके बाद जो है आई तो मेरे पास जो है अपने चेहरे से उसने पर्दे को हटाया और उसके बाद कहा कि जो है वकील साहब ये मेरा केस है, इसको ले लीजिए। तो उसके बाद जो है कहते हैं तो मैं देखा तो दंग रह गया और उसके बाद मैंने पूछा ये बता, इससे पहले भी कई बार आई, कई केस तूने दिए, लेकिन कभी सर ढक ना आई, चेहरा छुपा के ना आई, और आज तू आई है तो नकाब में आई है, तू जो है सर ढक कर आई है। तो उसने कहा कि मुझे मालूम था कि इसका सवाल आप जरूर करेंगे, ये ज़रूर आप पूछेंगे। कहा सुनिए वकील साहब, इससे पहले जब मैं आती थी तो मुसलमान नहीं थी, लेकिन आज आई हो तो मुसलमान बनकर आज मैं आई हूँ तो मुसलमान बनकर आई हूँ। तो उसके बाद जो है अल्लामा डॉक्टर इकबाल अहमद साहब कहते हैं कि मैंने कहा कि केस तो हम देखेंगे ही, पहले ये बता कि तू कब मुसलमान हुई और किस वजह से हुई, कैसे हुई? तो वो कहते हैं कि जो है खातून बयान करना शुरू की कि सुनिए मैं एक होटल मालिका हूँ, यानी होटल चलाती हूँ उसकी मालिका हूँ, और मैंने काम पर एक ज़ईफ़ मुसलमान को रखी, सुभान अल्लाह, ज़ईफ़ मुसलमान। अब ऐसे मुसलमान नहीं सिर्फ खाने कमाने वाला, समझ रहे? वो खुद जो है तारीफ़ और तौसीफ़ बयान करती है कि ऐसा मुसलमान है वो, उम्र दराज है लेकिन नमाज एक वक्त की नहीं छोड़ता, नमाज एक वक्त की नहीं छोड़ता, और जो है साबिर और शाकिर है, खाना मिले तो सुभान अल्लाह और ना मिले तो कोई शिकवा नहीं करता। कभी जो है उसको हमने आज तक शिकायत करते हुए नहीं देखा कि जो है हमारी सैलरी बढ़ाई वगैरह वगैरह, खाने का अच्छा इंतज़ाम नहीं, रहने का इंतज़ाम नहीं, यानी जो जैसा पाता है अल्लाह का शुक्र अदा करता है। तो उसके बाद जो है कहते हैं कि जो है एक दिन वो मुसलमान आया मेरे पास और आने के बाद कहता है मैडम हमको छुट्टी चाहिए, गाँव हर जो है गाँव में देहात में था, बोले हमको छुट्टी चाहिए। तो उसके बाद कहते मैंने पूछा कि बाबा काहे को छुट्टी चाहिए? तो बोले कि मेरा एक ही बेटा था, अकलौता बेटा था, वो इंतकाल कर गया है, अब मैं बाप हूँ, जिंदा हूँ, ये मुझ पर ज़रूरी है कि मैं जाके उसका आखिरी काम कराऊँ, यानी दफन कराऊँ। तो उसके बाद जो है देख भी लूँ और दफन भी कर दूँ। तो उसके बाद जो है मैडम कहती है कि जो है खातून कहती है मैंने उसे छुट्टी दिया और उसके बाद जो है वो चले और फिर मेरे शौहर आ गए। तो मैंने कहा वो चलते हैं, इतने दिन से काम करते हैं, ताज़ियत के लिए उनके घर चलते हैं। कहते हैं हम जो है अपनी गाड़ी बैठे, हम हमारे शौहर जो है बाबा के घर पहुँचे तो वो अपने बेटे को दफना चुके थे और उसके बाद अपने दरवाजे पे बैठे थे।
آنکھ میں آنسو تھے، اور اس کے بعد ہم گئے تعزیت کے جو ہے جملے پیش کیے، اور اس کے بعد کہا بابا اب ہم آپ کو ایک چھٹی 1 مہینے کے دے رہے ہیں، آپ گھر پہ رہیے، پگار آپ پہ نہیں کٹے گا، محبت سے سنیے، توجہ سے سنیے، اور اپنے گریباں میں جھانکیے گا، آپ کے لیے نصیحت بھی ہے۔ تو حضرات اس کے بعد جو ہے خاتون نے کہا کہ آپ 1 مہینہ کی چھٹی ہم دے رہے ہیں خوشی خوشی، اور اس کے بعد پگار بھی نہیں کٹے گی، پگار بھی آپ کو پوری ملے گی، آپ پر مصیبت کا پہاڑ ٹوٹ پڑا ہے، آپ پر مصیبت آ گئی، ایک ہی بیٹا، زندگی کا جو سہارا تھا وہ چلا گیا ہے، گھر کا جو چشم و چراغ تھا وہ چلا گیا ہے، اور آپ پر مصیبت آ پڑی ہے، اس لیے آپ گھر میں رہیں، آرام کریں، سکون سے رہیں، اور اس کے بعد 1 مہینے کے بعد کام پہ آئیے گا۔ تو اس کے بعد خاتون کہتی ہے جیسے ہی میں نے کہا کہ مصیبت کا پہاڑ آپ پر ٹوٹ پڑا ہے، آپ جو ہے غمزدہ ہیں، آپ پریشان ہیں، آپ کا بیٹا، آپ کا گھر کا چشم و چراغ رخصت ہو گیا، آپ کے بڑھاپے کا سہارا چلا گیا ہے، آپ جو ہے پریشان ہیں، تو کہتے ہیں جیسے ہی میں نے یہ اپنی زبان سے اس طرح کے جملے ادا کیے اور میں کہتی ہوں ویسے ہی وہ مسلمان کھڑا ہو گیا، بولے نا سبحان اللہ، بیٹھا تھا دروازے پہ کھڑا ہو گیا، اور کھڑا ہونے کے بعد کہتا ہے میڈم ارے ہم مسلمان ہیں، کہاں مصیبت کا پہاڑ، کہاں میں پریشان ہوں، ارے سنیے لاڈلا تھا، آنکھ سے آنسو کے قطرات گر گئے ہیں، لیکن سنیے ہم مسلمان ہیں، ہمارا عقیدہ ہے کہ اللہ نے اپنے فضل سے ہمیں اولاد دیا تھا، اپنے عادت سے واپس لے لیا۔ واہ 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 واہ، اس میں مصیبت کہاں سے، پریشانی کہاں سے ہے؟ حضرات غمزدہ ہونے کی بات کیا ہے؟ اس نے کہا اللہ نے اپنے فضل سے ہمیں اولاد دیا تھا، اپنے عدل سے واپس لے لیا۔ کہتے ہیں میں اس کا جواب سن کر دنگ رہ گیا، جواب سن کر کیا رہ گئے؟ دنگ ہو گئی۔ ارے اللہ، ایک ہی بیٹا تھا، یہ بھی نہیں 2-4، ایک ہی بیٹا، جواب اس طرح کہا کہ جو ہے ہماری شریعت میں بس 3 دن، ہم کسی کے بیوی نہیں ہیں، ہم باپ ہیں، شریعت بیوی کے لیے جو ہے زیادہ وقت دی ہے نا، عدت وغیرہ، لیکن ہم باپ ہیں، اور 3 دن سے زیادہ نہیں، 3 دن کے بعد ہمارے کام کو، سبحان اللہ۔ اس کے بعد جو ہے کہتے ہیں کہ ہم چلے آئے، لیکن سوچتے رہے، بابا کی باتیں ہمارے دماغ میں گونجتی رہی۔ اس کے بعد پھر آئے، کام کرنے لگے، اور اس کے بعد ہم کچھ نہیں بولے، 2-4 دن گزرا تھا کہ پھر آئے، بولے کہ میڈم ہم کو چھٹی چاہیے۔ بولے بابا آپ کہیں کہ چھٹی چاہیے؟ بولے ہماری بہو تھی نا، بیٹے کی جدائی کو برداشت نہ کر پائی، اس کا بھی انتقال ہو گیا، اس کا بھی انتقال ہو گیا، اسے دفنانے جانا ہے۔ تو اس کے بعد جو ہے کہتے ہم نے چھٹی دی ہے، اس کے بعد جو ہے گئے بابا اپنی بہو کو دفنائے، اور دفنانے کے بعد اس سے ایک بیٹا تھا جو کہ اس مسلمان یعنی بابا کا پوتا ہوا۔ تو اب اس کے بعد گھر میں کوئی نہیں، بہو بھی انتقال کر گئی، بیٹا بھی انتقال کر گیا۔ اس کے بعد کہتے ہیں پوتا لے کر کے وہ مسلمان بابا ہمارے یہاں چلے آئے ہوٹل میں، اوپر روم تھا وہیں وہ رہتے تھے، تو اپنے ساتھ میں اپنے پوتے کو رکھ دیا، اور پوتا جو ہے اتفاق سے ایک دن کھیل رہا تھا، اور اس کے بعد جو ہے اوپر سے نیچے گر گیا، اور اس کے بعد گر گیا، بابا کام میں مشغول تھے، میں نے خبر بھی نہیں دی، میں نے دیکھا اور سنا جب چیخ کی آواز کو، تو میں دوڑی اور اپنے گود میں اٹھائی اور گاڑی میں لے کر کے ہاسپٹل کی طرف بھاگی، لیکن جو ہے راستے ہی میں میری گود میں وہ جو ہے دم توڑ دیا، یعنی جو ہے اس کی موت ہو جاتی ہے۔ کہتی پھر واپس آئی، اور وہ آنے کے بعد وہ خون سے لت پت وہ جسم کو، لاشے کو میں نے بابا کے آغوش میں ڈال دیا، یعنی گود میں ڈال دیا۔ اب کہتی جب میں ڈالتی ہوں تو بابا نے کچھ پڑھا ہے، جب میں ان کے گود میں ان کے پوتے کے جسم کو، لاشے کو ڈالتی ہوں تو بابا نے کچھ پڑھا ہے جس کو میں نہیں سمجھ پائی۔ تو علامہ ڈاکٹر اقبال خود لکھتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اور کیا پڑھے ہوں گے، قالوا انا للہ و انا الیہ راجعون، سبحان اللہ سبحان اللہ، یہی اس وقت پڑھا جاتا ہے حضرات محترم۔ تو اس کے بعد جو ہے کہتے ہیں کہ آنسو کے قطرے تو گرے، پیشانی پہ بوسہ دیے اور کچھ پڑھے، اور اس کے بعد جا کے وہیں جو قبرستان تھے اس میں دفنا دیے۔ دفنا کے آئے تو کہتے ہیں ہم ہمارے شوہر پھر گئے، اور جانے کے بعد ہم نے کہا بابا دیکھیے آپ کا بیٹا بھی رخصت ہو گیا، اور اس کے بعد بہو برداشت نہ کر پائی جدائی کو، وہ بھی رخصت ہو گئے، اور اس کے بعد ایک سہارا تھا پوتا، وہ بھی انتقال کر گیا ہے، وہ بھی رخصت ہو گیا ہے۔ اب آپ جو ہے ٹوٹ گئے ہیں، ایک دم آپ جو ہے ایک دم جو ہے ٹوٹ گئے، آپ مصیبت پر مصیبت، پریشانی پر پریشانی، یعنی 3
جو ہے کیا بولتے ہیں میتیں آپ نے اٹھائی ہیں، تین لوگوں کو آپ نے دفنایا ہے، اور کسی پڑوسی اور گاؤں اور محلے اور رشتے دار کی بات نہیں، خود اپنے بیٹے کو آپ نے دفنایا ہے، اپنے پوتے کو آپ نے دفنایا ہے، اپنی بہو کو آپ نے دفنایا ہے۔ اب آپ ٹوٹ گئے ہیں، آپ پر مصیبت آ پڑی ہے، پریشانی پر پریشانی آ پڑی ہے۔ اب ایک کام کریں، آپ اپنے کمرے میں صرف رہیں، آرام کریں، وہیں آپ جو ہے اللہ کی عبادت کریں، اور ہم آپ کو بیٹھا کے کھانا بھی دیں گے اور آپ کو ہم دولت بھی دیں گے۔ تو کہتے ہیں کہ جب خاتون کہتی جب ہم نے کہا کہ آپ کو بیٹھا کر ہم کھانا بھی دیں گے اور آپ کو ہم پگار بھی دیں گے، دولت بھی دیں گے، تو کہتے ہیں پھر وہ مسلمان کھڑا ہو گیا، اور کھڑا ہونے کے بعد کہتا میڈم دولت تو دے سکتی ہو، کھانا تو دے سکتی ہو، لیکن ہم مسلمان ہیں، مفت کے کھانا ہمارے لیے جائز نہیں ہے۔ دولت تو دے سکتی ہو لیکن اس میں برکتیں کہاں سے دو گے؟ کھانا تو دے سکتی ہو لیکن اللہ کے جانب سے جو اس میں برکتیں ملتی ہے وہ کہاں سے؟ واہ واہ واہ، جب ہم محنت کریں گے نا تو محنت ہی میں اللہ برکتیں دیتا ہے۔ کہتے ہیں کہ ہم مسلمان ہیں، بیٹھ کر کے ہم نہیں کھائیں گے، بلکہ ابھی ہماری جسم میں قوت و طاقت ہے، ہم محنت کر کے کھائیں گے۔ تو کہتے ہیں تب تو ہم اپنے سر کو پکڑ کے بیٹھ گئے زمین میں، اور اس کے بعد پھر تھوڑی دیر کے بعد سر کو اٹھائے اور انہوں نے کہا بابا صرف اب ایک سوال کا آپ جواب دے دیں۔ اس مسلمان نے کہا کہیے کون سا سوال ہے، کیسا سوال؟ تو خاتون نے کہا میں نے کہا بابا یہ بتائیے، بیٹا گزر گیا میں نے دیکھا کہ آپ نے صبر کیا، بہو گزر گئی آپ نے صبر کیا، پوتا گزر گیا آپ نے صبر کیا، مصیبت پر مصیبت آئی، پریشانی پر پریشانی آئی، لیکن یہ بتائیں یہ حوصلہ، یہ جذبہ، یہ صبر آپ کو ملا کہاں؟ ارے بولے نا سبحان اللہ، یہ جذبہ، یہ جو ہے حوصلہ اور یہ صبر آپ کو ملا کہاں سے؟ تو اس کے بعد جو ہے کہتے ہیں کہ بس اس نے اپنے سینے پہ قلب پہ ہاتھ رکھا اور ایک جانب رخ کیا۔ علامہ ڈاکٹر اقبال کہتے ہیں رخ کدھر کرے گا مسلمان؟ نماز کے بعد رخ پھیرتا ہے تو مدینے کی جانب، سبحان اللہ سبحان اللہ، جائے تو بغداد کا جانب، سبحان اللہ۔ اس لیے اگر قبلہ ادھر ہے تو ذرا سے گھومیں گے تو مدینہ شریف ہے، سبحان اللہ، اور ذرا سے آپ جو ہے کیا بولتے ہیں گھوم جائیں گے تو وہیں بغداد شریف ہے۔ سبحان اللہ۔ کہتے ہیں بس مسلمان ہے، اگر رخ کو کیا ہوگا، سینے پہ ہاتھ رکھا ہوگا تو کچھ نہیں، بس جو ہے اپنے نبی کی بارگاہ کی طرف لو لگایا ہوگا۔ تو خاتون کہتی ہیں کہ بس اس مسلمان نے کہا کہ میڈم سنیے، یہ صبر، یہ جذبہ، یہ حوصلہ ہمیں کہیں اور سے نہیں بلکہ مدینے والے سے ملا۔ سبحان اللہ، ہائے ہائے ہائے، واہ واہ واہ، یہ صبر ہمیں مدینے والے سے ملا ہے۔ اور اس کے بعد کہتے ہیں یہ بتائیے کہ ہم کو کیسے ملے گا یہ جذبہ، یہ صبر، یہ حوصلہ ہم کو کیسے ملے گا؟ تو اس کے بعد کہتے ہیں کہ اس مسلمان نے کہا کہ میڈم یہ جذبہ، یہ حوصلہ، یہ صبر آپ کو بھی چاہیے تو پھر ہمارے نبی کا کلمہ شہادت پڑھ لیجیے۔ سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، جشن غوث الورا، نعرہ تکبیر، واہ واہ واہ، ہمارے نبی کا کلمہ پڑھ لیجئے۔ اس کے بعد کہتے ہیں کہ ہم نے کہا کہ پڑھائیے، تو اس مسلمان نے کہا کہو شہد لا الہ الا اللہ و شہد ان محمد رسول اللہ۔ سبحان اللہ، بس ہم نے کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو گئے۔ اس کے بعد اس مسلمان نے کہا کہ یہ حوصلہ اور جذبہ اور صبر کی تم نے جو بات کی ہے، اگر یقیناً اس پر عمل کرو گے تو اللہ تعالیٰ تمہیں جو ہے اپنا محبوب بندی بنا لے گا۔ سبحان اللہ۔ تو گویا بندہ جب صبر کرتا ہے، مصیبتیں آنے پر، پریشانی آنے پر، کبھی کھانا نہیں ملتا، کبھی کپڑا نہیں ملتا، بہت سی پرابلم زندگی میں آتی ہیں، لیکن صبر کرتا جائے تو حضرات محترم عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے جب مصیبت گھیر لے، پریشانی گھیر، یہ حدیث پاک بھی ہے، جب پریشانیاں گھیر لے، مصیبتیں آ جائیں اور جو ہے اس طرح سے اگر تمہارے زندگی میں ہو تو فرماتے ہیں صبر کرنا اور صرف اس آیت کی تلاوت کرتے رہنا، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اللہ تعالیٰ یا تو وہی چیز عطا فرما دے گا یا تو اس سے بہتر چیز عطا فرما دے گا، اچھے راستے کھول دے گا۔ حضرات
تو کہنے کا مطلب یہ ہے ایک مسلمان جو اولیاء کرام کے غلاموں میں سے ہوگا، سبحان اللہ، کتنا صبر کیا تو اولیاء کرام کتنے صابر ہوں گے، سبحان اللہ۔ تو پریشانی ہمارے یہاں بھی آتی ہے، ان کے یہاں بھی آتی ہے، ہمارے یہاں آتی ہے، ہم پریشان ہو جاتے ہیں، لیکن اللہ والے کے یہاں جب پریشانی آتی ہے تو یہ وہ صبر کرتے ہیں، صبر کا دامن نہیں چھوڑتے ہیں۔ اس لیے حضرات محترم اللہ والے صابر ہوتے ہی ہیں۔ حضرات اب ایک بات اور، اللہ کے ولی بے خوف کیوں ہوتے ہیں؟ ان کو غم کیوں نہیں ہوتا؟ گھبرائے تو نہیں بھائی آپ؟ بہت سے نکات، بہت سے تبصرے، اب دھیرے دھیرے جو ہے میں اشارتاً آگے بڑھ رہا ہوں۔ سب سے پہلے یہ ہے، گاؤں میں جو سب سے بڑا آدمی ہو، اگر آپ کی دوستی ہو جائے تو پھر گاؤں میں آپ ڈریں گے؟ گاؤں میں آپ نے اس سے دوستی کیا ہے جو سب سے بڑا، ٹھیک ہے نا؟ جو سب سے بڑا ہے، جب آپ نے اس سے ہی دوست بنا لیا تو پھر گاؤں میں جو چھوٹے چھوٹے لوگ ہیں ان کا ڈر ہوگا آپ کے لیے؟ نہیں۔ لیکن جو پورے ضلع میں سب سے بڑا ہو، اگر اس سے آپ کی دوستی ہو جائے تو پورے ضلع میں پھر ڈر رہے گا کسی کا؟ نہیں۔ ہم نے اس سے دوست بنایا ہے جو ضلع میں سب سے بڑا ہے۔ لیکن جو اتر پردیش میں سب سے بڑا ہو، اگر اس سے دوستی ہو جائے، اب بڑا کون ہوگا؟ مکھ منتری کے علاوہ۔ تو اگر اس سے دوستی ہو جائے تو پھر یہ بتائیے اتر پردیش میں آپ کو ڈر ہوگا؟ جن جن کو دوستی ہو گئی تبھی تو پھر ہو گیا، خوف گھوم رہے ہیں۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے، اگر کسی کو پورے ملک کے جو سب سے بڑا ہے اس سے اگر دوستی ہو جائے، اسے دوست بنا لو، تو پھر بتائیے ملک میں ڈر رہے گا کسی کا؟ نہیں ڈرے گا۔ پتہ کیا چلا؟ بڑا آدمی چھوٹے کو بے خوف بنا دیتا ہے، اس کی دوستی، بڑے کی دوستی چھوٹے کو بے خوف بنا دیتا ہے، بے غم بنا دیتا ہے، سمجھ رہے ہیں؟ اس لیے کہ جب اگر بڑے سے دوستی ہے تو کہیں گے نا کہ ہم کو ہمارے کیا، جو سب سے بڑا ہے اس سے ہماری دوستی ہے، تو پھر ہمارا کوئی کیا کرے گا جو اس سے چھوٹا ہوگا؟ تو بڑا آدمی کے دوستی وہ چھوٹے کو بے خوف بنا دیتا ہے۔ لیکن حضرات یہ بھی جس کو گاؤں والے سے دوستی ہے وہ ضلع والے کا ڈر ہوگا اس کا، ہے کہ نہیں؟ اس لیے کہ گاؤں والے سے وہ بڑا، اور جس کو جو ہے اتر پردیش کے جو ہے سب سے بڑے آدمی سے جو دوستی ہوگی وہ ضلع والے اس سے ڈرتا ہے، اور جو اتر پردیش وہ ملک والے سے ڈرتا ہے، اس لیے کہ ہر چھوٹا اپنے بڑے سے ڈرتا ہے۔ لیکن حضرات محترم جو گاؤں کے سب سے بڑے سے دوستی کر لے تو پورے گاؤں سے نہیں ڈرتا، جو علاقے کے سب سے بڑے آدمی سے دوستی کر لے وہ علاقے سے نہیں ڈرتا، جو ضلع کے سب سے بڑے آدمی سے دوستی ہو جائے تو ضلع سے نہیں ڈرتا، جو اتر پردیش کے سب سے بڑے آدمی سے دوستی کر لے وہ پورے اتر پردیش سے نہیں ڈرتا، جو ایک ملک کے سب سے بڑے آدمی سے دوستی کر لے وہ پورے ملک سے نہیں ڈرتا۔ تو اللہ کا جو ولی ہوتا ہے اس کی دوستی کسی اور سے نہیں بلکہ اللہ سے ہوتی ہے، وہ اللہ جو اللہ اکبر ہے، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ جب اللہ سے دوستی ہو جاتی ہے تو پھر کائنات سے نہیں ڈرتے۔ فی الحال یہ ہوتا ہے کہ وہ اللہ سے ڈرتے ہیں، ساری کائنات ان سے ڈرا کرتی ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اللہ کا ڈر انہیں بے خوف بنا دیتا ہے، واہ واہ، اللہ کا خوف انہیں بے خوف بنا دیتی ہے۔ سبحان اللہ۔ حضرات محترم تو کہنے کا مطلب یہ ہے، یہ اللہ والے جو ہوتے ہیں یہ اللہ سے دوستی کرتے ہیں، اللہ کے لیے جیتے ہیں، اللہ کے لیے مرتے ہیں، اللہ کے لیے کام کرتے ہیں، اور ہمارا حال، ہمارے قدم اٹھتے ہیں اپنے نفس کے لیے، ہاتھ پکڑتا ہے اپنے نفس کے لیے، زبان کھلتی ہے اپنے نفس کے لیے، کان سنتے ہیں اپنے نفس کے لیے۔ حضرات ہم کام کرتے ہیں اپنے نفس کے لیے، کھانا کھاتے ہیں نفس کے لیے، پانی پیتے ہیں نفس کے لیے، شادی کرتے ہیں نفس کے لیے، زندگی گزارتے ہیں نفس کے لیے۔ لیکن حضرات اللہ کا جو ولی ہوتا ہے وہ قدم اٹھاتا ہے اللہ کے لیے، ہاتھ پکڑتا ہے اللہ کے لیے، زبان کھولتا ہے اللہ کے لیے، کان سنتے ہیں اللہ کے لیے، شادی بھی کرتا ہے تو اللہ کے لیے، کھانا کھاتا ہے اللہ کے لیے، پانی پیتا ہے اللہ کے لیے، زندگی گزارتا ہے اللہ کا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اللہ کے ہو جاتا ہے پھر اللہ اس کا ہو جاتا ہے، اور پھر اللہ جس کا ہو جاتا ہے ساری کائنات پھر اس کے غلام ہو جاتا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ غلام ہی حکم مانتا ہے، یہ بھی جان لو، غلام ہی حکم مانتا ہے۔ آپ نے دیکھا نہیں آقا علیہ السلام نے زمین کو حکم دیا تھا کہ سوراخے کو، گھوڑے کو پکڑ لے، زمین پکڑے کہ نہیں؟
زمین حکم مان کر بتا دی ہم نبی کے غلام سبحان اللہ اب آگے آئیے دیکھیے اسے شہر ہندوستان میں خواجہ غریب نواز نے حکم دیا تھا اے زمین اونٹوں کو پکڑ لے زمین غلام ہی حکم مانتا نبی نے اشارہ کیا ڈوبا ہوا سورج واپس آ گیا اور چاند کا جو ہے لیے اشارہ کیا چاند کے 2 ٹکڑے ہو گئے تو حضرات جو بلائے اسے آقا کہتے ہیں جو بلانے پہ آ جائے اسے غلام کہتے ہیں تو غلام ہی حکم مانتے ہیں جب بندہ اللہ کا ہو جاتا ہے اللہ اس کا ہو جاتا ہے کہ ساری کائنات اس کے غلام ہو جاتی ہے سبحان اللہ سبحان اللہ ساری کائنات پھر اس کے حکم کو مانتی ہے سمجھ رہے ہیں حضرات محترم تو اس لیے اور ایک بات اور آپ سمجھتے چلیں کہ سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ تو ولیوں کے امام ہیں سبحان اللہ ولیوں کے امام ہیں سید الابرار ہیں دیکھیے ایک نقطہ میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں جملوں کے انداز میں لاسٹ میں غوث اعظم سرکار کی ذات کو ختم کر دوں گا ٹھیک ہے بھائی نیند تو نہیں آ رہی نا جب پروردگار عالم نے اپنے محبوب کے نور کو پیدا کیا اور اس کے بعد جو ہے رب نے فرمایا اس لیے کہ جب حسن ہو تو اس کے دیکھنے والے بھی ہوں جب کچھ نہیں تھا تو حسن خدا تھا اور حسن کا تقاضا یہ ہے کہ جب حسن ہو تو اس کے دیکھنے والے ہوں تو پروردگار نے اپنے حسن کو دکھانے اور دیکھنے کے لیے اس نے اپنے حبیب کو پیدا کیا سبحان اور جب جو ہے اللہ کے حبیب کا نور وجود میں آیا تو رب نے فرمایا حبیب میں نے تمہیں اپنے دیکھنے کے لیے بنایا اور محبت کا تقاضا یہ نہیں ہے کہ تم صرف مجھے دیکھو بلکہ اے حبیب محبت تو یہ ہے کہ تم مجھے دیکھو تو میں تمہیں دیکھوں سبحان اللہ تم مجھے چاہو تو میں تمہیں چاہوں تم مجھ سے پیار کرو تو میں تم سے پیار کروں تم مجھے اعلیٰ کہو تو میں تمہیں اعلیٰ کہوں تم مجھے خبیر کہو میں تمہیں بشیر کہوں تم مجھے رب کہو میں تمہیں رسول کہوں تم مجھے اللہ کہو میں تمہیں محمد کہوں تم مجھے لا الہ الا اللہ کہتے رہو میں تمہیں محمد الرسول اللہ کہتا رہوں سبحان اللہ تو رب نے فرمایا حبیب تم مجھے دیکھو میں تمہیں دیکھوں یہی تو پیار ہے یہی تو محبت ہے یہی تو عشق ہے اے حبیب تم مجھے دیکھو میں تمہیں دیکھوں یہی تو پیار ہے میرے حبیب ربوبیت میری ہوگی مگر رسالت تیری ہوگی سبحان اللہ ارے یار بولنے کی جگہ ہے بولو نا سبحان اللہ بیٹھے ہیں تو آپ سبحان اللہ الحمدللہ کہیں نا اس سے حوصلہ بھی بڑھتا ہے اور آپ کو ثواب بھی بڑھتا ہے آپ کا ثواب بھی بڑھتا ہے سمجھ لیں آپ رب نے فرمایا حبیب تم مجھے دیکھو میں تمہیں دیکھوں یہی تو پیار ہے یہی تو محبت ہے اے حبیب ربوبیت میری ہوگی رسالت تیری ہوگی الوہیت میری ہوگی نبوت تیری ہوگی اے حبیب خدائی میری ہوگی مصطفائی تیری ہوگی خلقت میری ہوگی حکومت تیری ہوگی جبریل میرا ہوگا خادم تیرا ہوگا سبحان اللہ بولے جبریل میرا ہوگا خادم تیرا ہوگا چاند میرا ہوگا چاندنی تیری ہوگی سورج میرا ہوگا روشنی تیری ہوگی ستارے میرے ہوں گے چمک تیری ہوگی پھول میرے ہوں گے مہک تیری ہوگی بلبل میرے ہوں گے ترانے تیرے ہوں گے اے حبیب قرآن میرا ہوگا نعت تیری ہوگی کعبہ میرا ہوگا تعظیم تیری ہوگی نماز میری ہوگی لیکن سنت تیری ہوگی اے حبیب عقیدے میرے ہوں گے قصیدے تیرے ہوں گے سبحان اللہ نعرہ تکبیر نعرہ رسالت اے حبیب عقیدے میرے ہوں گے قصیدے تیرے ہوں گے اے حبیب آدم میرا ہوگا آدمیت تیری ہوگی شیش میرا ہوگا امانت تیری ہوگی نوح میرا ہوگا نجافت تیری ہوگی ابراہیم میرا ہوگا خلت تیری ہوگی اسماعیل میرا ہوگا ذبح اظہار تیرا ہوگا اسحاق میرا ہوگا رضا تیری ہوگی یعقوب میرا ہوگا اعتماد تیرا ہوگا یوسف میرا ہوگا جمال تیرا ہوگا یحییٰ میرا ہوگا معصومیت تیری ہوگی زکریا میرا ہوگا شہادت تیری ہوگی داؤد میرا ہوگا خلافت تیری ہوگی سلیمان میرا ہوگا بادشاہیت تیری ہوگی موسیٰ میرا ہوگا جلال تیرا ہوگا ایوب میرا ہوگا صبر تیرا ہوگا عیسیٰ میرا ہوگا کمال تیرا ہوگا اے حبیب عبد المطلب میرا ہوگا مگر دادا تیرا ہوگا سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ میرا ہوگا سبحان اللہ دادا تیرا
میرا ہوگا، عباس میرا ہوگا، چچا تیرا ہوگا، عبداللہ میرا ہوگا، باپ تیرا ہوگا، آمینہ میری ہوگی، ماں تیری ہوگی، فاطمہ میری ہوگی، بیٹی تیری ہوگی، حسن میرا ہوگا، نواسہ تیرا ہوگا، اے حبیب حسین میرا ہوگا، شہادت تیری ہوگی، اے حبیب صدیق میرا ہوگا، صداقت تیری ہوگی، عمر میرا ہوگا، عدالت تیری ہوگی، عثمان میرا ہوگا، سخاوت تیری ہوگی، علی میرا ہوگا، شجاعت تیری ہوگی، بلال میرا ہوگا، دیوانہ تیرا ہوگا، اویس میرا ہوگا، اب بلال تیرا میرا ہوگا، اور غلام تیرا ہوگا، اویس میرا ہوگا، دیوانہ تیرا ہوگا، معاویہ میرا ہوگا، سیاست تیری ہوگی، عبد القادر میرا ہوگا، لاڈلا تیرا ہوگا۔ واہ 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 واہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، جشن غوث الورا، عظمت غوث الورا، نعرہ تکبیر، واہ واہ واہ، سبحان اللہ سبحان عبد اللہ۔ القادر تیرا ہوگا، مگر جو ہے لاڈلا تیرا ہوگا، محبوب میرا ہوگا، سبحان اللہ۔ نبی فرماتے یا ولدی ابا صالح آتاک اللہ ابنا صالحا وہو ولد، سبحان بشارت اللہ، دیا میرے آقا نے اعظم سرکار کے والد کو کہ اے ابو صالح، اللہ نے جو تمہیں بیٹا دیا نا، ولی ابن ولی ہوگا۔ سبحان اللہ۔